علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کھانے اور پینے کے آداب کیا ہیں، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، چند مزید آداب دیکھیں گے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما جب سرید بناتی تو اسے ڈھانپنے کا حکم دیتی، حتیٰ کہ اس کا جوش، حرارت اور دھواں ختم ہو جاتا، اور فرماتی کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسا کرنا برکت کا باعث ہے۔ دارمی کی روایت ہے۔ دور حاضر میں گرما گرم کھانا اور مہمانوں کو گرم کھانا پیش کرنا کھانے کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ذرا سا کھانا ٹھنڈا ہو جائے تو گھروں میں خاصی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ جب تک مہمان یا صاحب خانہ یا دیگر افراد کھانا نہ کھا لیں، کھلانے والی خاتون مسلسل اس دباؤ کا شکار رہتی ہے کہ کہیں کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جتنی بار کسی نے کھانا ہو اتنی بار گرم کرنے کا تکلف کرنا پڑتا ہے، اور جو عورت تازہ اور گرم کھانا پیش نہ کر پائے اسے بدسلیقہ سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، اور اگر کبھی ٹھنڈا کھانا کھلا دیا جائے تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں ایسے تکلفات کا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا۔ 3 انگلیوں سے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ سنت پر عمل ہوگا، ورنہ کسی بھی طریقے سے کھا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، جی چاہا تو کھایا ورنہ چھوڑ دیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ذوق اور ذائقہ مختلف بنایا ہے، اور اس کی تخلیق کا کمال ہے یہ۔ ہر چیز ہر شخص کو پسند نہیں ہوتی، کوئی گندم کی روٹی خوش ہو کر کھاتا ہے اور کوئی چاول، کسی کو دال پسند ہے، کسی کو سبزی، کسی کو گوشت پسند ہے، کسی کو ساگ، کسی کو شہد پسند ہے، کسی کو جوس۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، لہٰذا کسی بھی کھانے پینے والی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ نفرت اور حقارت سے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پکانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا ذائقہ اچھا نہیں بنا تو بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے کو جی چاہے تو کھا لیں، نہ چاہے تو بغیر کوئی عیب نکالے خوشی خوشی اٹھ جائیں۔ یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دور حاضر میں عورتوں نے اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ گھر کا جو فرد جیسی چیز پسند کرتا ہے ویسے ہی اس کو تازہ تازہ تیار کر کے دیتی ہیں۔ گھر والوں کو یہ عادت ڈالنا چاہیے کہ جو بھی اور جیسا بھی کھانا پکے وہ کھا لیں، کیونکہ بار بار کھانا بنانا یہ وقت کا ضیاع بھی ہے اور نعمت کی ناشکری کا ایک انداز بھی۔ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے بھی، اور فرمایا جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو وہ اس سے گرد و غبار وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے، نیز اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اسی کے ساتھ فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ اسی طرح کم کھانا کھانا بھی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ چنانچہ دودھ لایا گیا، وہ کافر سارا پی گیا، پھر دوبارہ لایا گیا، پھر سے پی گیا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اگلے دن وہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ پی گیا، جب دوبارہ لایا گیا تو وہ نہ پی سکا۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ مومن 1 آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں، اس لیے کم کھانا کھانا سنت ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ انسان کے لیے چلنا پھرنا، کوئی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا، سستی اور کاہلی آپ کو گھیر لیتی ہے۔ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آیا ہے، اس لیے مختلف کھانے پینے کے ذائقوں میں اپنا دل ٹکانے کی بجائے اصل نظر اللہ کی عبادت اور اطاعت پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح کھانے میں ڈکار لینا ناپسندیدہ ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں
کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا کھایا ہے؟ میں نے عرض کیا روٹی اور گوشت. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت وہ لوگ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھ، بے شک دنیا میں بہت زیادہ سیر ہونے والے قیامت کے دن بہت زیادہ بھوکے رہنے والے ہوں گے. سنن ترمذی کی روایت ہے. معلوم ہوا اتنا پیٹ بھر کر نہ کھائیں کہ ڈکار آئے، یہ مسلمانوں کے لیے پسندیدہ بات نہیں ہے. اگر پھر بھی ڈکار آ جائے اور لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لیں تاکہ دوسروں کو آواز نہ جائے. بعض لوگوں کو معدے کی خرابی کی وجہ سے ڈکار آتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے اور غیر اختیاری چیز ہے. اس کا تعلق زیادہ کھانے سے نہیں ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہٰذا اگر تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے مٹی وغیرہ صاف کرے اور کھا لے. شیطان کے لیے نہ چھوڑے. جب کھانے سے فارغ ہو تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. اسی طرح برتن صاف کرنا. دوسری ایک روایت میں ابن حبان میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن چاٹنے کا ذکر بھی کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پلیٹ صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مسلم کی حدیث بھی ہے. اپنے برتن کو صاف کیا جائے. کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. کھانے کے بعد وضو کرنا مسنون نہیں، لیکن اگر رات کو کھانا کھائے اور کھا کر بعد میں سونا ہو تو ہاتھ دھونے کی تاکید ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے اور ہاتھ پر چکنائی وغیرہ لگے ہو بس اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی اس کی یہ غلطی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں سالن وغیرہ لگا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ نہیں دھوئے، کسی جانور نے کاٹ لیا، لہٰذا وہ اس تکلیف کا الزام کسی اور پر پھر نہ لگائے. تو پتہ چلتا ہے کھانا آگ پر پکا ہو یا چکنائی والا ہو، دونوں صورتوں میں کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کلی کی ضرورت ہے. البتہ اگر منہ کو صاف کرنے کے لیے کھانے کے بعد کلی کر لے تو بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے بعد کلی کی. جبکہ ہاتھوں پر کھانا یا اس کی چکنائی لگی ہو تو ہاتھ دھو لینے سے کسی جانور کے ڈس جانے سے انسان بچ سکتا ہے. کھانے کے بعد کی دعا. حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ طیب، ریاکاری سے پاک، بابرکت، جسے ناکافی سمجھا گیا ہو کہ مزید کی ضرورت نہ ہو، نہ چھوڑا گیا ہے اور نہ اس سے بے پرواہی کی گئی ہے ہمارے مالک. ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا، نیز اسے آسانی سے گلے سے اترنے والا بنایا اور پھر ہضم ہونے کے بعد نکلنے والا بھی بنایا. کھانے کے بعد کھانے والا یہ دعا بھی پڑھے. ابو داؤد کی حدیث ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. نیز فرمایا مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو کھانا کھا کر اللہ کی تعریف کرے اور پانی پی کر اللہ کی تعریف کرے. اگر کوئی کھانا کھلائے کھلانے والے کے لیے بھی دعا کیجئے. اگر کھانا کسی دوسرے بھائی کے یہاں کھایا ہے تو پھر دعا یوں دی جائے گی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ تو نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما. مسلم کی حدیث ہے. یہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین انداز بھی. السكن دهرا طريق تقال العسار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح